ما اسمك؟ خالد. خالد بھائی. یہ وہ سامنے جبل رحمت ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل الرحمہ، یہ رحمت والا پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے دامن میں ایک بہت خوبصورت زیارت بھی ہے، 2 زیارتیں ہیں جس کے حوالے سے انشاءاللہ قریب پہنچنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں ادھر بھی دکانیں ہیں، یہ تسبیحات وغیرہ دیکھیں، طرح طرح کی تسبیح یہاں پہ روڈ پہ رکھ کے بیچ رہے ہیں. یہ برقعے وغیرہ، اس طرح کے مسلح وغیرہ، یہ توغرے وغیرہ یہاں پہ فروخت کیے جا رہے ہیں. السلام علیکم. یہ عرب ہے ماشاءاللہ، سب بیچ رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کاجو، پستے، بادام، منقے وغیرہ یہ عرب بیچ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر یہ مال آ رہا ہے بوفے والوں کا جو یہاں پہ فروخت کرتے ہیں، ان کی گاڑیاں. انڈونیشیا کا پورا کراؤڈ ہے جو یہاں پر ان کو روک دیا گیا ہے یا خود رک گئے، اللہ عالم. باہر کے ہم یہاں سے چلتے ہیں، یہ راستہ یہاں سے. پہلے ہماری گاڑی اس روڈ پہ آ جاتی تھی، لیکن اب یہاں پر یہ خصوصی پارکنگ کر دی گئی ہے. جو یہاں پر کام کرنے والے لوگ، خاص کر کے جو پولیس والے ہیں، ملٹری والے ہیں، یا یہاں پہ جو ہاسپٹلس کے اندر جو جابس وغیرہ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے پارکنگ کر دی گئی ہے. یہ سامنے جبل رحمت کا پہاڑ آ گیا ہے ماشاءاللہ. ناظرین بالکل جبل رحمہ کے دامن میں آ چکے ہیں، اور یہاں کے حوالے سے دیکھیں جو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبل الرحمہ، یہ رحمت والا پہاڑ ہے. دوسرا واقعہ اس پہاڑ کا یہ ہے کہ اس پہاڑ کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ اونٹنی کھڑی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصوہ اونٹنی کی پشت پر بیٹھ کر حج کا خطبہ دیا تھا. یہ حدیث ہے. اور عرفات کے میدان میں اما ہوا سلام اللہ علیہ اور سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ صلی اللہ السلام کی ملاقات ہوئی. لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ جبل رحمت کے اوپر آدم علیہ السلام اور اما ہوا سلام اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تھی جبل رحمت کے اوپر، جبکہ یہ بات کتابوں میں نہیں ہے. صراحتاً کتابوں کے جو الفاظ ہے، کتابوں میں جو واقعہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عرفات میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام عرفات پڑا، پہچاننے والی جگہ. جبل رحمت کے حوالے سے اگر کہیں کتابوں میں ہے تو کسی کے مطالعے میں ہو تو میری اصلاح کریں اور حوالے کے ساتھ مجھے سینڈ بھی کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو جو گائیڈ وغیرہ یہ غلط بیانیاں کرتے ہیں ان کو باز آ جانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیں سامنے، یہ اس زمانے میں جب کوئی پانی کا یہاں پر انتظام نہیں تھا. 144 سن ہجری میں زبیدہ خاتون کا جو زمانہ تھا بادشاہ ہارون رشید کا، تو انہوں نے یہ پانی کا سسٹم یہاں پر بنایا تھا. وادی قنان یہاں سے کافی دور ہے. وادی قنان میں پانی سٹاک ہوتا تھا اور اس نہر کے ذریعے سے پانی یہاں تک آتا تھا. یہ اس زمانے میں حاجیوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے. یہ دیکھیں یہ سٹیپس بنے ہوئے ہیں، اس طرف سے حاجی آتے، یہاں پہ پیری رکھ کے وہ چڑھا کرتے تھے. یہ جو جس طرح میں بیٹھا ہوں یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے. یہاں بیٹھتے اور اس سوراخ سے پانی جو وادی قنان سے پانی چل کر آتا تھا، اس سوراخ سے پانی نیچے گرتا تھا اور وہ وضو وغیرہ کرتے تھے، وہ احرام وغیرہ دھوتے تھے، اور یہاں سے مستعمل پانی ایزی بہہ جایا کرتا تھا. یہ اندر تھوڑا سا کیمرہ کر کے دکھاتا ہوں. اندر کی کنڈیشن تو خیر بڑی عجیب ہے اس وقت. یہ دیکھیں یہ نہر کا اندرونی حصہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ نہر کا اندرونی حصہ ہے. اس کے اندر سے پانی آیا کرتا تھا، نہ اس میں کبھی کائی لگا نہ کوئی کیڑے مکوڑے ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے پانی گرم بھی نہیں ہوتا تھا. یہ دیکھیں یہ جو غارہ ہے، یہ غارہ بھی تقریباً 1350 سال پرانا ہے. یہ مٹی اور چونے کا غارہ ہے.
मट्टी और चूने के गरे की वजह से न इसमें काई लगता था न कीड़ियां पड़ा करती थी। और आज से तकरीबन 60-70 साल पहले जब पानी की आमद बहुत कम हो चुकी थी, प्रेशर कम हो गया था, तो बाद में हुकूमत ने पाइप की लाइन इसके अंदर डाली और यहाँ से डोटियाँ डाली जाती थी। यहाँ से डोटी के ज़रिए से फिर पानी आया करता था। यही वजह है कि जुबैदा खातून ने जो नहर बनाया था जिसके अंदर पानी वाफिर मिकदार में होता था, मोटर से पानी खींचने की वजह से सारा पानी खुश्क हो गया और ये सिस्टम सारा मौकूफ़ हो गया। ये वो ख़ास मकाम है, मकाम कस्वा, जहाँ पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी खड़ी थी। और इसी मकाम से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का खुतबा दिया था कि ये लोगों सुन लो, आज के बाद किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं, इल्ला वो जो तक़वादार हैं। ये इंडोनेशिया के हाजी हैं और ये अफ्रीकियन हाजी हैं, माशाअल्लाह सारे बिलाली हैं, माशाअल्लाह क्या बात, सब बिलाली हैं। ये इस्लाम है, देख लें। इसी अरफात के मैदान से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि ये पैगाम उन तक पहुँचा दो जो यहाँ नहीं है। बल्लिग़ वन्नी वलो आया पे सहाबा ने अमल किया और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को लेके सहाबा। नाज़रीन, यहाँ पर अपनी वीडियो एंड करते हैं और याद रखिएगा हमारी वीडियो हाजी गैर हाजी सबके लिए हमारी वीडियोस होती है। तो लेकिन आज इस वक्त ख़ास क्योंकि ज़ाहिर है इस वीडियो के हाजतमंद वो हाजी है जो इस वक्त मक्के मदीने में है, तो आप वीडियो को शेयर करें ताकि उन हाजियों की वीडियो पहुँचे और गलत बयानियाँ जो लोग कर रहे होते हैं उससे भी इनको आगाही हो सके और इन मकामात मुक़द्दसा को ईजी वो देख सकें। दुआ में याद रखिएगा। ज़ुबैर अत्तारी मक्की यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला मौला मेरे मौला, मौला मौला मेरे मौला, मौला मौला मेरे मौला, मौला मौला मैं बंदा हूँ तेरा, मैं जाऊँ कहाँ, मैं बंदा हूँ तेरा, मौला मौला मैं बंदा हूँ तेरा, मैं जहाँ कहाँ मैं बंदा हूँ।